السلام علیکم۔ منشی پریم چند کی کہانی کفن۔ جھوپڑی کے باہر پیپل کا درخت سائیں سائیں کر رہا تھا۔ سرد ہوا رات کے اندھیرے کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ اندر ایک کمزور سی عورت درد سے کرا رہی تھی۔ باہر دو مرد چپ چاپ آنگن کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایک کا نام گیسو، دوسرے کا نام مادو۔ دونوں باپ بیٹا تھے، پیشے کے لحاظ سے مزدور تھے۔ بیوی اندر بچے کو جنم دے رہی تھی۔ درد شدید تھا۔ مادو نے سگریٹ سلگایا۔ دھویں کے مرغو لے کر فضائیں بکھر گئے۔ بابا کچھ کرو، وہ چیخ رہی ہے، اندر تکلیف میں ہے۔ گیسو بولا کیا کریں، حکیم کو بلائیں تو پیسے چاہیے اور ہمارے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ مادو بولا تو کیا ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے؟ گیسو نے کندھے اچکائے۔ جس کا وقت آیا ہے وہ جائے گا۔ اندر عورت کی چیخیں تیز ہو گئی، پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ مادو دوڑا اندر، دیکھا بیوی کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، چہرے پر تھکن، جسم بے جان، بچہ بھی دنیا میں نہ آیا۔ بابا وہ مر گئی، سب ختم ہو گیا، سب کچھ۔ گیسو چپ رہا، بس ایک نظر اندر جھوپڑی کی طرف ڈالی۔ اب کفن لینا ہوگا، لوگ جمع ہو جائیں گے فوراً۔ مادو بولا کفن کہاں سے آئے گا، کوئی پیسہ پاس نہیں ہے۔ گیسو نے کہا چلو گاؤں چلتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، کفن خریدتے ہیں۔ دونوں گاؤں کی طرف نکلے، آنکھوں میں آنسو کی جگہ دھواں۔ میری بیوی مر گئی بابا، وہ بہت اچھی تھی، بہت۔ ہاں بیٹا، نصیب کا کھیل ہے، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ گاؤں پہنچتے لوگوں کو بتایا، سب نے دکھ کا اظہار کیا۔ کسی نے 1 روپے دیا، کسی نے 2، کسی نے 5۔ کچھ دیر میں 10 روپے جمع ہو گئے دونوں کے پاس۔ اب چلو کفن خریدتے ہیں، وقت ختم ہے، رات گہری ہے۔ راستے میں بازار آیا، ایک طرف دکانیں بند، ایک روشن۔ مادو رکا، بابا کچھ کھا لیں، پہلے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ گیسو نے کہا صحیح کہہ رہا ہے، رات بھر کچھ نہیں کھایا۔ قریب ایک دکان پر پکوڑے، کچوریاں، لڈو رکھے تھے۔ پیسے میں کچھ نکال کر دونوں نے کھانے کا حکم دیا۔ پکوڑے آئے چٹنی کے ساتھ، دونوں نے مزے سے کھانا شروع کیا۔ کیا بات ہے، زندگی ہو تو ایسی، گرم گرم پکوڑے۔ کفن خریدنا بھول نہ جائیں بابا، لوگوں نے دیا ہے۔ کفن مرنے والے کے لیے ہوتا ہے، مر گئے تو کیا فائدہ، اسے اب احساس نہ ہوگا۔ ہمیں زندہ رہنا ہے بیٹا۔ دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا، مٹھائی کھائی، پان بھی چبایا۔ کفن نہیں خریدا تو کیا ہوا، دل کو سکون تو ملا۔ بازار کے کنارے بیٹھے چائے پی، دنیا کی باتیں کرنے لگے۔ ہم غریب کا کفن تو یہی ہے، کچھ لمحے کا آرام۔ صبح ہوئی تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کفن لایا جائے۔ دونوں آئے، آنکھیں نیچی، ہونٹ خاموش۔ کفن کہاں ہے، پیسے تو دیے تھے، خریدا کیوں نہیں؟ مادو نے جواب دیا دکان بند تھی، صبح لیں گے کفن۔ جھوٹ تھا، سب کو علم ہو چکا تھا، مگر زبان بند رہی، کسی نے کچھ نہ کہا۔ آنکھوں میں نفرت، دل میں غصہ چھپا۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے کہا یہی ہے ہماری قدرت کا چہرہ، جہاں مرنے والوں کو کفن نہیں، زندہ بھوکے ننگے گھومتے ہیں۔ لاش جھوپڑی میں پڑی رہی، کفن نہ آیا۔ وقت نکل گیا، شام ڈھلی، ہوا سرد ہوئی، چاندنی نے لاش کو ڈھانپ لیا۔ مادو اور گیسو نے آگ جلائی، لاش جلانے کی تیاری کی۔ کفن کے بغیر خاموشی سے چتا سجا دی، آنکھوں میں ندامت نہیں۔ لاش جلی، دھواں اٹھا، دونوں سر جھکا کر راکھ دیکھی۔ بابا کیا ہمیں برا انسان سمجھیں گے سب لوگ؟ نہیں بیٹا، ہم بس غریب ہیں، دنیا سمجھ نہیں سکتی۔ مادو بولا اگر پھر موقع ملا کفن ضرور لاؤں گا اس کے لیے۔ گیسو ہنسا، بیٹا کفن وہ خوش نصیب پہنا کرتے ہیں جو زندہ ہوں۔